ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت طاؤس ملتا ہے، کہتے ہیں ایک بار میں اللہ کے حرم میں تھا اور میں حتیم کے اندر پہنچا۔ حتیم در حقیقت کعبۃ اللہ کی ہی جگہ ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے جہاں رحمت کا پرنالہ ہے اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حتیم کے اندر رحمت کے پرنالے کے نیچے ایک شخص کو سجدہ کی حالت میں دیکھا، سجدے میں سر ہے اور دعا کیا کر رہا ہے، بار الہا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا سائل تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرے در کا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ لفظ آپ پڑھتے اور روتے چلے جاتے تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح اتنی خشیت کس پر طاری ہے، اللہ کے خوف میں رونے والا یہ کون ہے؟ تو میرے قدم رک گئے۔ تو جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں حیرت میں چلا گیا کہ خوف الہی کے اندر سجدے میں سر رکھ کے اس قدر آنسو بہانے والا میرے رسول کا نواسا حسین کا بیٹا زین العابدین تھا۔ یہ کیفیت حضرت امام زین العابدین پر پڑی رہتی، بلکہ وہ بزرگ کہتے ہیں، حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں حضرت امام زین العابدین کے یہ دعائیہ کلمات اپنی دعا میں لے آتا تھا، ایک سید کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کا صدقہ اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما لیتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی شخصیت۔ ایک مرتبہ آپ ایک حجرہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، اتفاق سے اسی کمرے میں آگ لگ گئی تو لوگوں نے بہت شور مچایا اور آوازیں دینے لگے، حضور والا باہر تشریف لے آئیے، آگ لگ گئی ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نہ حالت نماز میں ہی کھڑے ہیں، نہ دھیان ادھر ادھر جاتا ہے، نہ نظر ادھر ادھر اٹھتی ہے، لوگ شور مچا رہے ہیں، آپ نماز ادا کیے جا رہے، آگ بجھ گئی لیکن آپ کی نماز جاری رہی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کی، حضور اتنی بڑی آگ تھی، ہم ڈر گئے تھے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے، تو حضور والا کس چیز نے آپ کو اس آگ سے بے خبر رکھا؟ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ مجھے دنیا کی آگ کی بنسبت دوزخ کی آگ سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہے، مجھے بتائیے تو صحیح ذرا ان سے بڑا زمانے میں پیر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا سجادہ نشین کون تھا؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، سیدنا امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس قدر عبادت کا شوق ہے، ایک ایک ہزار رکعت نماز نفل پڑھتے، سجدے میں سر رکھ کے روتے، اور کس قدر آپ پر خوف خدا طاری ہے کہ چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، پورا وجود کانپ رہا ہے۔ اور یہاں ہماری حالت کیا ہے؟ ہم لوگ قدم قدم پہ گناہوں کے اندر صبح و شام عجیب و غریب قسم کی حالت میں، نہ جانے کتنے لوگوں کے دل دکھاتے، نہ جانے کتنے گناہ کرتے، نہ جانے کس قدر لوگوں کو تڑپاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پتہ نہیں کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور سادات کرام کا فخر امام زین العابدین کی حالت تو یہ ہے کہ پانچوں نمازیں تو ایک طرف ہیں، کربلا کے سفر میں آپ کی تو تہجد بھی قضا ہوتی نظر نہیں آتی، اس قدر آپ کی عاجزی تھی۔ بلکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں وہ غلاموں والی ہے، اور جو جنت کے لالچ میں نماز پڑھتے ہیں وہ تاجروں والی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، یقیناً پکا نمازی ہونا چاہیے، جنت کا شوق ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرماتے تھے، لیکن حضرت امام زین العابدین کا یہ خوبصورت فلسفہ
آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خوف کی وجہ سے نماز پڑھتے یہ تو غلاموں والی ہے، اور جو جنت کے لالچ میں پڑھ رہا ہے وہ تو تاجروں والی ہے۔ فرمایا نہ تو غلام بن نہ تو تاجر بن، اگر نماز پڑھنی ہے تو خالصتاً اللہ کی محبت میں پڑھ، وہ تجھے دوزخ سے بھی آزاد کر دے گا، جنت الفردوس بھی عطا فرمائے گا۔